أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد أمتي حياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور دو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. آج کا ہمارے جمعے کا عنوان شان سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ماہ ذی الحجہ کے اندر بہت بڑی عبادت قربانی کی شکل میں، قربانی کی صورت میں کرنے کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. میرے محترم سامعین، قربانی وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے جانور کی قربانی ہو یا کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے، اگر اس کی نیت خالص ہو، وَلِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے وہ جان قربان کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بڑی پسند بھی آتی ہے اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قربانی کا چرچا رہتی دنیا تک کرتے ہیں اور لوگ آ کر کے اس کی قربانی کا اعتراف بھی کرتے ہیں. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی حضرت اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی. مقصد اللہ کی رضا تھا، تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج پوری امت مسلمہ نے اس فریضے کو سر انجام دیا، اور وہ قربانی رہتی دنیا تک ایک مثال بن کر رہ گئی ہے. اسی طریقے پر امت محمدی علی صاحب اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا، سب کچھ حضور پہ لٹا دیا. آج 1400 سال گزر چکے ہیں، ان کی وہ قربانی آج بھی اسی طریقے پر دہرائی جاتی ہے. کیوں کہ ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھا،
اور وہ اخلاص کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے تقوی اور للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بہت بڑے تاجر بھی تھے اور بہت بڑے مالدار بھی تھے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اوپر مردوں میں سب سے پہلے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے بتاؤ میرا کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کام میرا ہے وہی کام آپ کا بھی ہے، آپ بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ تو آپ نے اپنے جا کر کے سب سے قریبی جو دوست تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اول چوتھے نمبر پہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، جن 10 صحابہ اکرام کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارکہ سے یہ بات فرمائی کہ یہ جنتی عشرہ مبشرہ ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، ان میں حضرت عثمان بن عفان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جو اول میں جو شخص جو لوگ ایمان لائے ان میں سے 6 صحابہ ایسے ہیں، 6 صحابی ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام کے اندر ہی شروع میں مردوں میں یہ ایمان لائے تھے اور بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اپنی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا اور وہ آپ کے ساتھ رہی جب اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ جنگ بدر پیش آیا۔ جس دن جنگ بدر تھی اس دن آپ کی یہ بیٹی حضرت رقیہ بیماری کے باعث دنیا سے انتقال پر ملال کر گئی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمت کے لیے اسلام کے اول معرکے میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کریں، وہ بیمار ہیں۔ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے تو آپ نے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ جس دن جنگ بدر تھی اسی دن آپ کی بیٹی جو ہے وہ انتقال کر گئی۔ آپ نے ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بڑے پریشان ہیں، بڑے غمگین ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت عثمان کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جو ایک نسبت تھی، رشتہ داری تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، بڑا پریشان رہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عثمان واقعہ ایسا ہی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ویسا ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کروا دیا۔ آپ ان کے نکاح میں آ گئی۔ جب
ان کا انتقال ہو گیا، آپ کی دوسری بیٹی کا بھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں حضرت عثمان کا نکاح کروا دو، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ یہاں پر ایک نکتہ سمجھنے کا ہے جو بہت اہم ہماری معاشرتی اعتبار کے لیے بہت ضروری ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیارا جملہ ہے، جو ہمارے لیے عادل اور معیار کا جملہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان سے اتنے خوش ہیں، اپنے داماد سے اتنے خوش ہیں، اس خوشی کا یہ عالم ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کتنے زیادہ آگے تھے، رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو میرا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، اگر سسر بننا ہے تو رشتہ اور تعلق ایسا بنائیں جیسے حضور کا حضرت عثمان کے ساتھ تھا، اگر داماد بننا ہے تو حضرت عثمان ابن عفان جیسا بنے، جن کے بارے میں رسول اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی اتنی محبت، ایسا رشتہ قائم ہونا چاہیے جو آج ہمارے گھریلو معاملات میں اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ گھر میں جھگڑے، ساس سسر کے جھگڑے، بہو کے اور ساس کے جھگڑے، داماد کے اور اس کے سسر کے جھگڑے، آج حقیقی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اکابر، ہم نے اپنے اسلاف، ہم نے اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن اور حدیث سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے نبی کا طریقہ کیسا تھا، میرے نبی کے جو رشتہ دار تھے، میرے نبی کے جو یار تھے، میرے نبی کے جو سسر تھے، میرے نبی کے جو داماد تھے، میرے نبی کی جو ازواج تھی، میرے نبی کی جو بنات تھی، بیٹیاں تھی، جو بیٹے تھے، ان کے ساتھ حضور کا تعلق کیسا تھا اور ان کا حضور کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ جب ہماری زندگیوں میں ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ ایسا رشتہ قائم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرما دیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آگے تو مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر بڑی سختیاں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ ہجرت کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جو بھی آتا جاتا آپ علیہ السلام اس سے پوچھتے، حضرت عثمان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، ایک عورت آئی، اس نے کہا میں نے حضرت عثمان کو دیکھا اور ان کی اہلیہ کو۔ حضور نے پوچھا کیا کس حال میں تھے؟ فرمایا کہ وہ راستے میں جب جا رہے تھے تو حضرت عثمان پیدل تھے اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ ایک خچر پہ، ایک گھوڑے پر سوار تھی اور وہ اس کو لے کر جا رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا دی کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں، اور فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ کتنا بڑا مقام کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو حاصل تھا، وہ امت محمدیہ کے اندر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہے کہ انہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلے انبیاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبت تھی، بہت پیار تھا، بڑی عقیدت تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر کے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کالی کملی والے کے گھر کے اندر 3-4 دن سے فاقہ چل رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، گھر سے کچھ سامان لیا، کچھ درم دینار لیے اور اسی طریقے پہ کچھ کھانے کی چیزیں لی اور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، گھر سے کھانا پکا ہوا آ رہا ہے، کچھ دیر ہو چکی ہے، آج کے بعد جتنا بھی مال حضرت عثمان کا ہے اس میں سے سب کا آپ کو حق حاصل ہے، آپ اس کو جس طریقے پہ خرچ کرنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ محبت تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ آ گیا، مہنگائی کا زمانہ آ گیا، بے روزگاری کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام کے علاقے میں تجارت کرتے تھے، تو بڑا سخت قحط کا زمانہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں اعلان کیا کہ مسلمانوں آج شام تک یہ جو آج کے اوپر ایک قحط کا زمانہ آ چکا ہے، یہ شام کے وقت ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی عرب کے تاجروں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا قافلہ تجارت کی غرض سے جو شام گیا ہوا تھا وہ واپس مکہ میں آ رہا ہے، تو عرب کے جو تاجر تھے وہ باری رقم لینے کے لیے حضرت عثمان کے ساتھ آ کر باتیں شروع کر دیں کہ ہم آپ سے یہ جو آپ کا قافلہ آ رہا ہے تجارت کا، ہم آپ سے یہ خریدنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، کیونکہ قحط کا مہنگائی کا زمانہ ہے، ہم جس سے لیں گے، جس حساب سے لیں گے ہم اس پہ ڈبل میں اس کو فروخت کریں گے اور ہمیں زیادہ منافع ملے گا۔ جس طرح آج ہمارے مسلمانوں میں ہو رہا ہے کہ مہنگائی کا زمانہ ہے، 10 والی چیز کو 100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ایسی تھی کہ جس کو آج ہم نے پڑھ کر بھلا دیا ہے، جو آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ تاجر پہنچے، ان کا جب وہ سامان پہنچا، تاجروں نے کہا کہ اس کا آپ باؤ لگائیں، اس کی قیمت لگائیں۔ کسی نے کہا کہ یہ جو ایک اونٹ ہے، یہ جو آپ کا سامان ہے، ہم اس کو اتنے منافع پہ آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو بھی بولی لگاتے حضرت عثمان کہتے اس سے زیادہ مجھے دینے کے لیے ایک آدمی تیار ہے، اس سے زیادہ ایک شخص مجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں کہا مجھے 1 درم کے بدلے میں 10 درم دینے کے لیے کون تیار ہے؟ سب نے کہا کوئی بیوقوفی ہوگا جو آپ کو اتنا مہنگا سامان فروخت کرے گا، مہنگائی کا زمانہ ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جتنا بھی 1000 اونٹ جو سامان تجارت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ میں نے سب کے سب اللہ کے راستے میں وقف کر دیے ہیں، مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ یہ مہنگائی کا زمانہ ہمارے ہاں مسلمان، بالخصوص پاکستان کے مسلمان مہنگائی کے زمانے میں کہتے ہیں سیزن آ گیا ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کا وہ دیا ہوا مال آج دن تک اس کا وہ صدقہ آج تک ان کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ اتنی اللہ کی ذات کے ساتھ محبت تھی کہ اتنے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کے نام کے اوپر وہ مال خرچ کیا کہ جس کی بات آج تک بھی جاری ہے، وہ صدقہ آج تک بھی جاری ہے۔ اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال نہیں ملتی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے معرکوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ اکرام کے سامنے فضائل اور مناقب بیان کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے۔ حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول میں نے 100 اونٹ سامان سے بھرا ہوا اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ ترغیب دی، حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ ترغیب دی، تیسری بار ترغیب دی، حضرت عثمان نے کہا اللہ کے رسول میں تیسری بار بھی 100 اونٹوں کا اعلان کرتا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ آپ بھی عثمان سے راضی ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور معیار جن کی زندگی کو آج ہم نے بلا دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جس وقت ان کا مال پہنچا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان درہم اور دیناروں کو اس طرح اپنے ہاتھ میں پھر اس طرح کر رہی ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی، اللہ آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کہ ہے عثمان آج کے بعد آپ کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے گی، اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اللہ اس پہ بھی آپ کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی۔ اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قلبی محبت تھی۔ ایک مرتبہ ایک پہاڑ پہ تھے تو وہ پہاڑ خوشی سے جھوم رہا تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ پہ اپنا پاؤں مبارک مارا، کہا پہاڑ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ نبی خود موجود تھے، ساتھ حضرت ابو بکر تھے جن کی صداقت کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور آپ کی شہادت کی گواہی حضرت عثمان ابن عفان کی۔ فرمایا اے پہاڑ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے اوپر شہید موجود ہیں؟ وہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ پر بھی دی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان کے ساتھ اتنا پیار تھا، قرآن مجید کے اندر حضرت عثمان کے پیار اور محبت پہ اللہ نے قرآن بھی نازل کیا جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت قاصد آپ کو جس وقت مکہ المکرمہ میں روانہ کیا تو آپ علیہ السلام کو کسی نے خبر دی کہ حضرت عثمان کو وہاں کے لوگوں نے شہید کر ڈالا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اتنے جلال میں آگے، اتنے جلال میں آئے، کہا کہ یا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا ہم عثمان کے بدلے کے اندر سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اس بات پہ کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یا تو عثمان کا بدلہ ہم لے کر چھوڑیں گے یا حضرت عثمان کے اس بدلے میں اس جنگ میں ہم سب بھی شہید ہو جائیں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ موت کی بیعت لی اس بدلے کے لیے، اور خود جناب نبی حضرت عثمان ابن عفان وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میرا بایاں ہاتھ ہے جس پہ میں بیعت لے رہا ہوں، یہ دایاں ہاتھ مجھ محمد کا ہے، یہ درمیان میں میرے صحابہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ جو نیچے ہاتھ ہے اس ہاتھ کو میں حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے رہا۔ یہ محبت کا عالم تھا، یہ محبت کا عالم تھا۔ اتنے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو گئے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی، اپنے زمانے کے اندر ہی خلافت کی جو قمیص تھی، خلافت جو تھی اس کی بشارتیں بھی دی اور اس کی طرف اشارہ بھی دیا۔ فرمایا اے عثمان ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خلافت کی قمیص پہنائیں گے، لیکن کچھ باغی لوگ، کچھ ایسے لوگ آپ سے وہ قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے۔ ان کے سامنے اس خلافت آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے، آپ نے اس کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے حتیٰ کہ آپ مجھ سے آ کر مل جاؤ۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستبردار کرنے کے لیے بار بار کہا گیا، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وصیت کی تھی، میں کٹ تو سکتا ہوں لیکن اپنے پیغمبر کی بات کو کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتا ہوں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی پانی کا، کوئی پینے کا کوئی حل نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کوئی شخص ایسا ہو جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں میں وقف کر دے،
جو اس کو خریدے گا اللہ اس کو اللہ اس کے حوالے جنت کر دیں گے، یعنی اس نے جنت کو خرید لیا۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے اس کو مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ اور اسی طریقے پر جو مسجد تھی وہ چھوٹی پڑ رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ہے جو ان یتیموں سے اس زمین کو خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کر دے؟ وہ بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر کے وہ جنت کا حصہ، وہ جنت مسجد نبوی کی وہ جو زمین تھی وہ خرید کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ جس وقت آپ کو قید کر دیا گیا، وقت کا خلیفہ بادشاہ ہے، ہر طرف اس کے ہاتھ میں اختیارات موجود ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود صحابہ اکرام کہہ بھی رہے ہیں، ساتھی کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ اگر آرڈر کرو شام سے، عراق سے، فلاں علاقوں سے فوجیں آ کے ان باغیوں کا سر قلم کر دیں گی۔ ان کی حضور کے ساتھ جو محبت تھی وہ بڑی مثالی تھی۔ کہا کہ میں اپنی جان تو کٹوا سکتا ہوں لیکن میں اپنے نبی کے شہر کو خون سے آلودہ نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا، میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے نبی کے شہر کو خون سے آلودہ کر دوں۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ جو باغی تھے انہوں نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو خلیفہ وقت کو شہید کر دیا اور آپ نے وہاں پہ جام شہادت نوش فرمائی۔ میرے محترم دوستو، دو باتیں ذہن میں رکھ لینا آخر میں اس سارے واقعے کی جو بات، اس واقعے کو یا ان سیرت کو بیان کرنے کا مقصد، پہلی بات کہ جس وقت جان اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، نہ جانے میری اور آپ کی موت آئے کس حالت میں آئے گی، کس عالم میں آئے گی، کسی کی شہادت پہ، کسی کی موت پہ، کون سی جگہ، کون سا علاقہ، کون گواہی دے گا کہ اس کو کس حالت میں موت آئی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں کہ جن کا خون جا کے قرآن مجید پہ گرا ہے، جن کی شہادت کی گواہی کا رب کا قرآن بھی دے اور اللہ کا قرآن ان کی گواہی دے گا۔ اور دوسری بات، آپ کو حضرت عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے کہ دو نوروں والا، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں، اللہ کے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں کسی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر کسی بھی اس کے امتی کے نکاح میں آئی ہو، سوائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخص ہے جن کے نکاح کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، یہ آپ کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ میرے محترم دوستو، اصل چیز یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اکابر کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی تاریخ کو بلا دیا ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی وہ ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی، میں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، یہ ہمارے لیے ایک معیار ہے کہ اگر ہم سسر بھی ہوں ایسے بنے جیسے رسول اللہ کا عثمان کے ساتھ رشتہ تھا۔ اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ یکے بعد دیگر اگر بیٹیاں مرتی جائیں میں عثمان کے نکاح میں دے دوں۔ اور داماد ایسا کہ جب بیٹی فوت، اپنی بیوی فوت ہو گئی، رونا شروع کر دیا کہ میرا ان کے ساتھ سے رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 18 ذی الحجہ یوم شہادت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی حوالے سے آج کا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔